तुम पागल तो नहीं हो गई? रात के 10 बज रहे हैं और तुम इस वक्त अपनी नानों के घर जाने के बारे में सोच रही हो? मेरी कज़न हमेशा की तरह मुझे बातें सुनाने लगी। मैंने उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज किया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी नानों की तबीयत एकदम ही बहुत ख़राब हो गई थी। जबकि मैं उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थी और मैंने फैसला किया था कि अभी और इसी वक्त ही अपनी नानों के घर के लिए निकलूंगी। अम्मा अब्बा का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरी परवरिश मेरी नानों ने ही की थी और हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे और मेरा भाई इस वक्त मुल्क से बाहर था, जबकि मैं इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी और अपनी तालीम हासिल कर रही थी। फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं 2 घंटों तक वहां ना पहुंची तो मेरा दिमाग जरूर गुस्से से घूम जाएगा। मैंने अपनी कज़न पर चिल्लाते हुए कहा। मैंने उसे कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझसे नानों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अब वो पता नहीं मोहल्ले वाली उनका ख्याल रख भी रही होगी या नहीं। मुझे बस किसी तरह से अपनी नानों के पास पहुंचना है। वैसे भी सिर्फ 2 घंटों का ही सफर है। मैंने अपनी दोस्त को कह दिया है वो अपने भाई की गाड़ी लेकर कुछ ही देर तक वहां पर पहुंच जाएगी। मैंने अपनी कज़न को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी पुरसुकून नहीं हो रही थी और बेसब्री से कमरे में चक्कर काट रही थी। वो दोबारा से मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ना हो कि तुम किसी परेशानी में फंस जाओ। वैसे भी मुल्क के हालात बहुत ही खराब हैं। लाहौर के किस्से के बारे में तुमने सुना ही था। मुझे डर लग रहा है, तो मेरी बात मानो और यहाँ से ना जाओ। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और इससे भी ज्यादा तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो, लेकिन फिलहाल मेरे दिल की हालत भी समझने की कोशिश करो। अगर मैं वहां पर ना गई तो पूरी रात में एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकूंगी सुकून से। यहां पर परेशान होने से बेहतर है कि वहां पर जाकर मैं उनका ख्याल रख लूं। मैंने उसे दोबारा से राजी करने की कोशिश की। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और मुझे कहने लगी, मुझे पता है कि तुमसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, मगर इस वक्त बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ वक्त जाया कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं इस वक्त एक पत्थर के साथ सर फोड़ रही हूँ, मगर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक ऐसे काम से बचाना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अभी सिर्फ रात के 10 बज रहे हैं। 2 घंटों का सफर है। 12 तक मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरी दोस्त साथ होगी और उसका भाई भी होगा। उन दोनों के होते हुए मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो दोस्त भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हरकतों से बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं लगती। मैंने उसे अक्सर ही बहुत सारे लड़कों के साथ घूमते फिरते हुए देखा है। यार कज़न, तुम सबको शक की निगाह से क्यों देखती हो? मैंने किरण को डांटा। उस वक्त मैंने नहीं जानती थी कि अगर मैं किरण की बात मान लेती तो शायद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने से बच जाती, मगर हमेशा की तरह उस वक्त भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मानी थी और एक ऐसे हादसे से 2-4 हो गई थी जिसके बाद काफी सालों तक तो मैं कुछ सोचने समझने के काबिल न रही। इस वाक़े से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कभी भी किसी दोस्त पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों ना हो, उस पर कभी भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। और वो इंसान जो आपके ज्यादा करीब होता है, अक्सर वही इंसान ही आपको धोखा दे देता है। उसी वक्त ही मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो मेरी दोस्त का नंबर था। जल्दी से मैंने कॉल उठा ली। उसने मुझे कहा कि नीचे आ जाओ, हम नीचे ही खड़े हैं। मैं तेजी से नीचे चली गई और एक नजर आसमान की तरफ डाली तो बिजली चमक रही थी। मौसम काफी खराब लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह करे बारिश ना हो, लेकिन बाज दुआएं शायद कबूलियत के लिए नहीं होती। अभी हमने सिर्फ 15 मिनट का ही सफर तय किया था कि तेज बारिश शुरू हो गई और मेरी नानों का घर मरी की साइड पर था और एक छोटे से गांव में वाक़या था। रास्ता भी बहुत खतरनाक था। एहसन मुझे कहने लगा कि बेहतर होता तुम सुबह ही वहां पर चलते। एहसन की बात सुनकर मुझे दोस्त बोल पड़ी, क्या हो गया है भाई? अगर सुबह हम वहां पर जाते तो हम बहुत सारी चीजें करने से रह जाते। अभी हम जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और उसे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो एकदम ही बौखला गई। मैंने एहसन भाई की तरफ देखा तो वो भी गुस्से से अपनी बहन को देख घूर रहे थे। मैंने उन दोनों को ही उनके हाल पर छोड़ दिया और मुझे यही था कि शायद उन दोनों की आपस की कोई पर्सनल बात है जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। मैं जानती थी कि अक्सर ही बहन भाइयों की आपस की बात होती है। ऐसे ने गाड़ी साइड पर ही रोक दी और मुझे कहने लगा कि फिलहाल मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी रोड पर बहुत ज्यादा फिसलन है। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी स्लिप हो जाए और साथ ही एक खाई भी मौजूद है। मुझे डर है कि हम खाई में न गिर जाएं। एहसन की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने मोबाइल निकाला तो मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे।
مجھے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. کاش میں اپنی کزن کی بات مان لیتی تو میں اس مشکل میں نہ پھنستی. لیکن کہتے ہیں نا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور شاید میری قسمت میں بھی ٹھوکر کھانا لکھا ہوا تھا. میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی مگر مسلسل مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سب سے پہلی نظر میرے سامنے شیشے پہ پڑی، جہاں پر احسن بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک موجود تھی اور اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. اسے اس طرح سے مسکراتے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا. مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. میں یکدم ہی بوکھلا گئی. میں نے اسے کہا، احسن بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے؟ میری بات سن کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور کہنے لگا، ہاں میری پریشانی ہے، اور پریشانی بہت بڑی ہے. صرف تم ہی ہو جو میری پریشانی دور کر سکتی ہو. اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا. میں نے اپنی دوست کو آواز دی لیکن مجھے اس کی کوئی بھی پکار سنائی نہیں تھی. وہ یقیناً دوبارہ سے گہری نیند چلی گئی تھی. اپنی دوست کی نیند سے مجھے بہت ہی نفرت ہوتی تھی. وہ نہ تو جگہ دیکھتی تھی اور نہ ہی کوئی صورتحال دیکھتی تھی. جہاں بھی اسے موقع ملتا تھا وہ اپنی نیند پوری کر لیتی تھی. میں نے زور سے اس کے کندھے پکڑ کر اسے ہلایا. وہ یکدم اٹھ بیٹھی اور بکھلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اٹھ کر بیٹھو. اس نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ میرے سونے سے آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس کا بھائی بول پڑا. کہنے لگا، دراصل تمہاری دوست کو اس وقت بہت ڈر لگ رہا ہے. اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وحشی کو دیکھا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا اس نے کسی جنگلی جانور کو دیکھا ہے؟ جہاں احسن کی بات سن کر میری روح لرز گئی تھی وہاں پر اس کی بہن بھی خوفزدہ ہو گئی تھی. میرا پورا جسم اس وقت کانپ رہا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں اس انسان کو جیسا سمجھتی تھی وہ انسان ویسا بالکل بھی نہیں ہے. میں اب یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی جو کہ میرے لیے ناممکن تھا. میں نے اسے کہا کہ تم پلیز پیچھے میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے میرے پاس آ کر پیچھے بیٹھ گئی. اب میں اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں احسن کی سیٹ کے پیچھے چھپ گئی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے شیشے میں دیکھ رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا. مزید 15 منٹ گزر گئے لیکن بارش نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا تھا. اور میری دوست کہنے لگی کہ اگر ہم رکے رہے تو ساری رات کے لیے یہیں پہ رک جائیں گے. جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے بارش تو نہیں رکے گی، اس لیے آہستہ آہستہ گاڑی چلانا شروع کرو. احسن کہنے لگا کہ ابھی میرا مزید یہی خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے. آگے ہمارا ایک گھر بھی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس گھر میں چلے جاتے ہیں اور جب بارش رکے گی تو پھر دوبارہ سے سفر کرنا شروع کر دیں گے. احسن کی بات سن کر میں چلا اٹھی. میں نے اسے کہا کہ خبردار، اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر بیٹھنا ہے تو گاڑی میں ہی بیٹھو. میری دوست مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا یار، تم تو یوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے ہم پرائے ہیں. میں نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو نہ لگے، لیکن اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں نے تمہیں سمجھایا تھا اور احسن بھائی نے بھی یہی سمجھایا تھا کہ اس وقت سفر نہیں کرتے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی. اب ہم تمہاری وجہ سے اپنی زندگی تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا. اگر تمہیں گاڑی میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے تو تم گاڑی میں ہی بیٹھ جانا اور ہم گھر کے اندر چلے جائیں گے. میری دوست اس وقت بہت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے اس کے لہجے میں جو شیرینی گھلی ہوئی تھی اب وہاں پر صرف اور صرف نفرت موجود تھی. اس کا لہجہ بدلتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا. میں نے خوف سے دوبارہ اپنا موبائل آن کیا لیکن ابھی بھی سگنل نہیں آ رہے تھے اور احسن نے اب گاڑی چلانا شروع کر دی تھی اور گاڑی میں ایک گانا بھی لگا دیا تھا. وہ گانا بہت ہی بیہودہ تھا اور اس کے لیرکس سن کر مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی. میں نے اپنی دوست کو کہا کہ جلدی سے یہ گانا بند کرواؤ. میری دوست مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو تو لڑکی کیسے شرما رہی ہے. میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے کہا کہ کیا تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ تمہارا جوان بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. جلدی سے یہ گانا بند کرو ورنہ میں گاڑی سے نیچے اتر جاؤں گی. اچھا یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہو. بھائی جلدی سے یہ گانا بند کر دے. یہ کہہ کر اس نے اپنے بھائی کو ایک آنکھ ماری. میں اس کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی مگر مجھے کسی حد تک لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پھر میری دوست مجھے کہنے لگی کہ تمہاری رات کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ میں نے اسے کہا، کیا مطلب اس بات کا؟ میں اپنی نانوں کے گھر جانے کے لیے نکلی ہوں اور اپنی نانوں کے گھر ہی جاؤں گی.
यार एक तो तुम बहुत ही ज़्यादा बोर बातें करती हो, तुम्हारी नानों की तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है कि तुम उनकी इतनी ज़्यादा फिक्र करना शुरू कर दो। अरे अभी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो चाहिए कि अपनी अय्याशी का सामान तैयार करो, ना कि अपनी नानों की दवाइयों की फिक्र करो। खुदा के लिए बस कर जाओ, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम भी कभी यूं बातें कर सकती हो। मैंने उसे झाड़ते हुए कहा था। वो मुंह बनाकर साइड पर बैठ गई। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे बारिश पर आ रहा था, जो आज खुलकर बरस रही थी। यूं लग रहा था जैसे अपने महबूब के बिछड़ जाने पे वो आंसू बहा रही हो। इंतहाई गुस्से से बारिश को देख रही थी और जब मुझे एहसन की आवाज़ सुनाई दी, बारिश तो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित होने वाली है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बारिश में कभी अपने महबूब को पाने का मौका मिलेगा। आज तो खुलकर अपने अरमान पूरे करूंगा। मैं बौखला गई। मैंने उसे कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो चौंक गया या फिर ड्रामा करने लगा। उसने मोबाइल मेरे सामने किया और कहा कि मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, बल्कि अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो भी काफ़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुक गई। इतना तो मुझे पता था कि मेरी दोस्त एक बहुत ही अमीर लड़की है और उसके हर सूबे में ही बड़े बड़े शहरों में बंगले मौजूद हैं। उनका अब्बा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जबकि ना सिर्फ अपनी उनकी फैक्ट्रियां थीं बल्कि उनके साथ साथ उनका ख़ानदानी कारोबार भी था, जिससे वो बहुत ही कामयाबी के साथ चला रहे थे। घर में पैसों की रेल पेल थी और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। वो एक अयाशी भरी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो हमेशा नाशुक्री करती थी। मैं जब भी उसे कहती थी कि तुम्हारे तो मज़े हैं, तो वो मुंह बनाकर मुझे कह देती, यार क्या फ़ायदा ऐसे मज़ों का, मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। मैंने उसे कहा कि फ़िक्र मत करो, आधी जायदाद तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 2 ही बहन भाई हो। वो नफ़ी में सर हिला देती और मुझे कहती कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैं गाड़ी से उतरी और तेज़ी से बंगले की तरफ भागी। जब तक मैं वहाँ पर पहुँची तब तक मेरा पूरा वजूद बारिश से भीग गया था और कपड़े मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे। मुझे इस तरह बहुत ही शर्म आ रही थी। वो इंसान जिसको मैं बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक समझती थी, वो इस वक्त गंदी नज़रों से घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे इंतहाई करीब आकर वो रुक गया और फिर उसके साथ ही वो मेरे इंतहाई करीब से गुजर कर चला गया। और इस दौरान मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो दोनों काफ़ी देर तक गाड़ी में रुके रहे थे। मैंने किरण से पूछा, तुम गाड़ी में क्या कर रही थी? तो वो मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी कि हमें अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने थे, तो मुझे भी मौका मिला है, मैं भी अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रही हूँ और तुम्हें भी मिलेगा। तुम भी मज़े ले लेना और इनकार ना करना, क्योंकि इस तरह के मज़े रोज़ बरोज़ नहीं मिलते। मुझे उसकी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर ही उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी और नादान बन रही थी। मैंने नहीं चाहती थी कि मैं उसे ये एहसास होने दूं कि मुझे उसके दिमाग में चलने वाली बातों के बारे में पता है। मैंने उसे झंझलाते हुए कहा कि मुझे किसी भी तरह के मज़े नहीं लेने, बल्कि मुझे सिर्फ और बारिश के रुकने के बाद यहाँ से जाना है। मैंने उससे पूछा कि क्या आसपास कोई घर मौजूद है, और उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहा कि अब हम तीनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ पर और कोई भी मौजूद नहीं है। फिर वो तेज़ी से अंदर भागी और चिल्लाते हुए कहने लगी, एहसन एहसन, हम आखिरी वाले कमरे में चलेंगे, वो कमरा मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर पहले तक वो अपने भाई को एहसन भाई कह रही थी और अभी वो सिर्फ उसका नाम पुकार रही थी। मुझे उस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने इस बात पर भी इससे कुछ नहीं पूछा और खुद खामोशी से बाहर खड़ी हो गई। उस वक्त मुझे अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा झंझलाहट हो रही थी और ये सब कुछ मेरे भीगे हुए कपड़ों की वजह से था। मैंने मोबाइल देखा तो एक सिग्नल आ रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और अपने कज़न को कॉल मिला दी और थोड़ी देर बाद मेरी कज़न ने फ़ोन उठा लिया और परेशानी से हम उससे पूछने लगी कि तुम इस वक्त कहाँ हो। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, न जाने किसने मेरे हाथ से मोबाइल छीना और ज़ोर से ज़मीन पर मारा। मोबाइल की स्क्रीन बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। मेरा मुंह सदमे से खुले का खुला रह गया। ये मोबाइल मैंने नया लिया था और बड़ी मुश्किल से मैंने इसके लिए पैसे जोड़े थे। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ पर एहसन खड़ा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस इंसान का मुंह नोच डालूं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि ये क्या हरकत है, तुमने मेरा मोबाइल किस खुशी में तोड़ा है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैंने कितनी मेहनत से ये मोबाइल लिया था? उसने मेरी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया और मुझे कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी को कॉल मिलाने की? जब मैंने गाड़ी में तुम्हें कह दिया था कि तुम वहाँ पर जाकर किसी से राब्ता नहीं करोगी, तो फिर ये क्या तरीका हुआ? वो बहुत ज़्यादा तैश में लग रहा था। मैंने उसे कहा कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और ये कोई भी तरीका नहीं है।
میں تمہیں زبردستی یہاں پر نہیں لایا ہوں، نہ ہی میں نے تمہاری منتیں کی. میں نے صرف اور صرف ایک بار تمہیں بہن بھائی کو کہا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں کر سکتے تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم لوگ خود ہی میرے ساتھ آنے کے لیے راضی ہوئے تھے تو مجھے آنکھیں دکھانا بند کرو. اب اس کے چہرے سے غصے کے تاثرات غائب ہو گئے اور اس کے چہرے پہ صرف اور صرف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. اس نے میرے بالوں کی لٹ کو پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہی ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ جو تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو نا، قسم سے تمہاری باتیں دل پہ جا کے لگتی. میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ. تم دونوں بہن بھائی بہت گھٹیا اور ذلیل ہو. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرو گے. وہ ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا. پھر اس نے مجھے کہا کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. چلو میں تمہیں پہلے سے نہیں ڈراتا، جب تمہارے سامنے سب کچھ آئے گا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی ایک دلدل میں پھنس گئی ہوں اور یہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل نہیں، ناممکن ہے. وہ یہ کہہ کر تو کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن میں مزید وہاں پر کھڑی نہیں رہ سکی. میں نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی، کہیں نہ کہیں تو مجھے کوئی انسان مل جائے گا جو میری مدد کرے گا. میں نے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھا جو اس وقت کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا. میں نے سامنے کی طرف دوڑ لگا دی اور تیزی سے بنگلے سے باہر نکل گئی. سامنے ایک لمبی سڑک موجود تھی. میں وہاں پر تیز چلتی جا رہی تھی. بارش کی وجہ سے میں بہت بری طرح سے بھیگ گئی تھی اور سردی کا احساس تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا. اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں زور سے زمین پہ جا گری اور میرا پاؤں بہت بری طرح سے مڑ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اب مجھ سے چڑھنا بھی مشکل ہو گیا. میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے. میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی. میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی کزن کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں اتنی بڑی آزمائش میں پھنس جاؤں گی جس سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو میرے ساتھ وہ کچھ ہونے جا رہا تھا کہ جس کے بارے میں اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں مر جانا پسند کرتی، لیکن کبھی بھی لوگوں کے ساتھ یہاں پر نہیں آتی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ ماضی کا انتقام لیں گے. جس واقعے کو میں ایک لمبے عرصے سے بھول چکی تھی، اس واقعے کو ان دونوں بہن بھائیوں نے ابھی تک یاد رکھا ہوا تھا. اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بارش رک گئی ہے اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھتری موجود تھی. قریب ہی احسن کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ اس وقت انتہائی گھٹیا مسکراہٹ موجود تھی. اس نے مجھے کہا کہ اندازہ تھا کہ تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی اور اس سے بھی تمہیں زیادہ یقین تھا کہ تم بھاگ کر نہیں پاؤ گی اور یہی کہیں راستے میں گری پڑی ملو گی. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس جگہ پر بہت زیادہ پھسلن ہے، احتیاط سے چلنا. اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اٹھایا. مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ مجھے گھسیٹ کر آگے بڑھاتا چلا جا رہا تھا. جب اس نے مجھے کہا کہ اگر تھوڑا سا آگے چلتی تو سامنے ایک آبادی شروع ہو جاتی، مگر تمہاری قسمت ہی خراب ہے. میں نے اسے کہا کہ میری قسمت خراب نہیں ہے بلکہ تم دونوں بہن بھائی ذلیل ہو. میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ ایک بار مجھے تم لوگوں کے ہاتھ سے بچ کر نکلنے دو. میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم دونوں کا وہ حال کروں گی کہ ساری عمر کے لیے تم لوگ پچھتاتے رہو گے. وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اچانک یہ گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی. گاڑی کو دیکھ کے میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی. میں نے گاڑی والے کو کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کرے، مجھے اس لڑکے سے بچا لے. کہ لڑکا میرے ساتھ زبردستی کرنے والا ہے. میرے منہ میں اس وقت جو بھی آ رہا تھا میں بولے چلے جا رہی تھی اور اس گاڑی میں ایک آدمی نکلا. وہ احسن کی ہی عمر کا تھا. وہ میرے قریب آیا اور میرے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. پھر اس نے احسن کی طرف دیکھا اور احسن کو کہا واہ یار، اس بار تو تم نے بہت ہی اچھا مال اپنے قبضے میں کیا ہے. اچانک ہی بجلی چمکی اور بجلی کی آواز سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی. وہ دونوں ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ ابھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑی دیر بعد تمہیں ہم اس کا موقع دیں گے. جب بجلی چمکی تھی تو ان کے چہرے کسی شیطان سے کم نہیں لگے تھے. وہ دونوں ہی اس وقت خدا بنے ہوئے تھے. جو لڑکا ابھی آیا تھا اس کا نام احمد تھا اور احسن احمد کو کہنے لگا یار پچھلی بار نور کے ساتھ میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور نور کے ساتھ میں اسی جگہ پر ہی آیا تھا، لیکن اب ہم نور سے میرا دل بھر گیا ہے. تمہیں تو پتا ہے کہ میں 2 بار سے زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نور کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی بہن کا نام تھا. میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تم اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟
احمد نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ ایک تو تم ہر بات میں چلانا شروع کر دیتی ہو، وہ اس کی بہن نہیں ہے بلکہ وہ اس کی کزن ہے اور اس کے والدین نے اسے پالا ہوا ہے۔ احمد اس کو اب جلدی سے گاڑی میں ڈالو یار، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ احسن کے کہنے پر احمد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دوبارہ سے اٹھا کر گاڑی میں پھینکا۔ اس نے گاڑی کو لاک لگا دیا اور میں لاک کھولنے کی کوشش کری تھی لیکن لاک نہیں کھول پا رہی تھی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان دونوں کی گردن دبا کر ان جان سے مار ڈالوں، مگر میں اس وقت بے بس تھی، میں ان کے سامنے بہت کمزور تھی۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، اب تو میں کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا موبائل بھی بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہم دوبارہ سے اس بنگلے کے سامنے پہنچے۔ میرے کپڑے تو ویسے ہی بھیگے ہوئے تھے۔ احمد میرے جسم کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا خدا نے تمہیں ہر لحاظ سے بہت خوبصورت بنایا ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا تمہارے بعد اس کے ساتھ وقت گزاری کی باری میری ہوگی۔ احسن ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آج ہی رات تو تم بھول ہی جاؤ، آج کی رات میں اس کے کسی حوالے نہیں کروں گا، لیکن اگر تم چاہو تو تم نور کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احمد کا منہ کھلے گا، حیرت سے کھل گیا۔ وہ احسن کو کہنے لگا یار تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو اپنی چھوڑی ہوئی چیز کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت کسی کو نہیں دیتے تھے، پھر تم کیسے نور کو میرے حوالے کر رہے ہو؟ احسن مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے احمد کو بتایا کہ آج وہ بہت زیادہ خوش ہے اور آج احمد اس سے جو بھی مانگے گا احسن اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا اور صرف زیادہ دکھ تو مجھے اپنی عزت کے چلے جانے کا ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس وقت دور نہیں جب یہ دونوں شیطان مجھے اپنے گندے مقصد میں استعمال کر لیں گے۔ میں مسلسل اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی اور ان دونوں کے چنگل سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہی تھی۔ ایک تو میرا پاؤں بھی اب زخمی ہو گیا تھا، میں زیادہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، اور میرا دوسرا جو میں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، میرے تن پہ جو لباس تھا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ میں نے اس وقت ایک بہت ہی بڑی قمیص پہنی ہوئی تھی جس میں سارے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ اگر میں اس حالت میں کسی گاؤں میں بھی چلی جاتی تو وہاں پر بھی کوئی بھی مجھے ٹھیک نظر سے نہ دیکھتا۔ جب میں ان دونوں کے ساتھ اندر پہنچی تو نور پہلے سے ہی موجود تھی۔ ٹیبل کو بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا، وہاں پر مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر شراب بھی پڑی ہوئی تھی۔ احمد تیزی سے نور کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا نور آج ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ نور کا منہ بھی خوشی سے کھل گیا۔ مجھے اس وقت اپنی دوست سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 2 سال گزارے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں مجھے ایک بار بھی یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا عورت ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے کوئی بری بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے شک ہونے دیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ اگر میں اسے مذاق میں کوئی فضول بات کہہ بھی دیتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ابھی ہماری عمر نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ اس وقت میں نادان تھی، میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ شریف لڑکی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جانے کتنے لڑکوں کے حوالے کر چکی ہے، اور یہ تو صرف اور صرف اس کے بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ مجھ پہ ہی وہ آزما رہی ہے۔ ابھی بھی وہ تینوں شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور احسن نے شراب کی بوتل میری طرف بڑھائی تو میں نے انتہائی غصے سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم جو مرضی کر لو، مجھے ہر چیز ہی قبول ہے۔ میں جن لوگوں کو اپنا مخلص سمجھتی تھی وہ لوگ آستین کے سانپ نکلے تھے۔ یہ دونوں لڑکیوں کو قابو کرنے کے طریقے تھے، اور نور ہمیشہ ہی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی تھی۔ چند لڑکیاں تو ویسی ہوتی تھیں جو 1 مہینے کے بعد اس سے مدد مانگ لیتی تھیں، یا پھر نور خود ہی اسے اپنے ساتھ کسی جگہ پر لے کر جاتی تھی اور پھر بہانے سے اسے اپنے بھائی کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں پہلے 1-2 بار ان کے ساتھ گئی تھی، لیکن تب میری کازن بھی میرے ساتھ موجود تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پائے تھے۔ اس بار میں اکیلی تھی اور انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ احسن مجھے کہنے لگا کیا تم کسی کو یہ بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ احسن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ جوڑے، میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ میں تو تمہیں زندگی کے مزے دے رہا ہوں، مگر تم ہو جو کہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مگر میں مزے دینے میں بہت زیادہ ضدی ہوں، میں تمہیں وہ تمام مزے دے کر ہی رہوں گا۔ نور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہا تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم نے میری بہت بری طریقے سے بے عزتی کی تھی اور مجھے ساری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا؟ میں نے نور کو کہا کہ اس دن مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری بات کا اتنا برا منا جاؤ۔ میں نے بعد میں تم سے معافی بھی تو مانگی تھی،
نور ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی. جب تک میں بدلہ نہ لے لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھتی. تم سے بعد میں دوستی بھی میں نے اسی لیے کی تھی کیونکہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی. مجھے لگا تھا کہ تم مجھے اتنا زیادہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گی، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تم نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ سادہ لڑکی تھی. تمہیں میرا ایک مشورہ دوں، آج کے بعد کبھی کسی لڑکی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ آج کا زمانہ لڑکیوں پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. نور یہ کہہ کے دوبارہ سے ہنسنے لگی. میں نے انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. چند مہینے پہلے والا منظر میری نظروں کے سامنے گھوم گیا. اس واقعے کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو میں اس واقعے کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اس دن میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا. میں بہت زیادہ کنفیوز تھی. میں یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اور میری دوست نے میرا داخلہ تو کروا دیا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ میرے ساتھ یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے میں نے پورا ایک ہفتہ چھٹی کی اور اب دوسرا ہفتہ میں ضائع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے ہی مجھے نوٹس ملا تھا کہ جو انسان مسلسل 2 ہفتے یونیورسٹی نہیں آئے گا تو اس کا داخلہ بھی کینسل ہو جائے گا. یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور پہلی ہی بڑی مشکل سے میں نے فیس اکٹھی کی تھی. اپنی نانی کے کچھ زیورات پڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک ہار میں نے بیچ دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی یونیورسٹی کی فیس دینے کے قابل ہوئی تھی، اور وہ بھی ابھی پڑھ رہی تھی. بعض اوقات تو اس کے بعد یونیورسٹی کے بعد میرا بھائی جو تھا وہ ابھی پڑھ رہا تھا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم میں سے جیسے کچھ منگوانا ہوتا نانی اس کے لیے پیسے جوڑ کر رکھتی تھی. نانا کی چونکہ پینشن تھی جس کی وجہ سے ہی ہمارا گزارا ہو رہا تھا. نہ صرف گھر کا انتظام اچھا چل رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری تعلیم کے اخراجات بھی نانی اٹھا رہی تھی. نانی جان نے ایک اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے ہمارا پرانا گھر بھی کرائے پہ چڑھا دیا تھا. اب اسے جو بھی کرایا ہوتا تھا وہ کرایہ میرے بھائی کی طرف چلا جاتا تھا. خیر پہلا دن تھا. میں اپنی کلاس تلاش کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنی نام کی پکار سنائی تھی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر نور کھڑی تھی. میں نہیں جانتی تھی اس لڑکی کو اور نہ ہی میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا. میں حیران ہو رہی تھی کہ اسے میرے نام کے بارے میں کیسے پتا چلا. وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں. اس کی بات سن کر تیزی سے میں نے سر میں ہلایا. اس نے مجھے کہا کہ میرا بھی آج یہاں پر پہلا دن ہے. مجھے بھی کلاس نہیں مل رہی. اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا ہم مل کر کلاس تلاش کر لیں؟ جب میں نے اسے اس کی ڈپارٹمنٹ کا پوچھا تو ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ہم دونوں ہی ایک کلاس کے تھے. اسے پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ جب تک میں اکیلی گھوم رہی تھی تب تک مجھے اپنے چہرے پر مختلف نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ مجھے مختلف کامنٹس پاس مل رہے تھے. ان میں سے کوئی کامنٹ بھی برا نہیں تھا. سب لوگ ہی میری تعریف کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی یہ تعریف پسند نہیں آ رہی تھی. میں جانتی تھی کہ یہ سارے ہی آوارہ اور لفنگے لڑکے ہیں. وہ صرف اور صرف لڑکیوں کے پیچھے اسی وجہ سے جاتے ہیں تاکہ اپنا ٹائم پاس کر سکیں. خیر میں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا تھا اور صرف اپنے اوپر ہی توجہ دی تھی. جب مجھے نور ملی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی. ابھی میں اس کے ساتھ تھوڑے ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک لڑکا نور کے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا ہیلو میرا نام کامران ہے. میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور غریب سے گزرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتی اس نے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اس وقت مجھے بہت ہی شرمندگی ہو رہی تھی. پھر یکدم ہی وہ نور کو کہنے لگا کیا تم نے اسے میرے سلسلے میں بات نہیں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اسے راضی کر چکی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے مجھے کال کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اب اس کا یہ انداز دیکھو. تو تم خود ہی مجھے بتاؤ کیا مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. ان کی باتیں سن کر میرا دماغ کو غصے سے گھومنے لگا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے قریب کھڑی لڑکی اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہے. نور تیزی سے آگے بڑھی اور اس لڑکے کو پیچھے کی طرف دھکا دیا. لڑکا ہنستا ہوا نکل گیا. اس سے پہلے کہ نور مجھ سے کچھ کہتی میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ تم سے زیادہ ذلیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. دوبارہ میرے قریب بھی آنے کی کوشش نہ کرنا. اس وقت وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے تھے جن کے سامنے میں نے اسے مارا تھا. میں نہیں جانتی تھی وہ لڑکا مجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے. میرا ویسے ہی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اسی وجہ سے مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. چند ہی دنوں کے بعد وہ لڑکا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا. اس لڑکے کی حالت بہت ہی بری لگ رہی تھی. وہ کافی زخمی تھا. اس نے مجھے کہا کہ بہن مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اس دن میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. اس لڑکی نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا تھا. اب کی بار میں نے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی. میں تیزی سے نور کے پاس گئی. نور نے پہلی ہی باری میں مجھے معاف کر دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی
मैं तुम्हारी हालत समझ सकती थी। मुझे अंदाजा था कि उस वक्त कोई भी तुम्हारी जगह होता तो वो मुझे ही थप्पड़ मारता। इसी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। लगे ही हाथों उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जैसे मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसके बाद वो अक्सर ही मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहती थी, जिसको मैं बहुत ही खूबसूरती से इनकार कर देती थी। अब उसने अपने भाई को भी यूनिवर्सिटी लाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम एहसन था। उसका भाई मुझे बहुत ही नेक और शरीफ लगता था। वो जब भी मुझसे बात करता था तो नजरें झुका कर बात करता था और बहन बहन कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। एक दिन मुझे यूनिवर्सिटी की चंद लड़कियां मेरे जिन्होंने मुझे कहा कि बेहतर यही है कि उन दोनों बहन भाइयों से दूर रहो, वरना तुम किसी बड़े खतरे में फंस जाओगी। तब उन लड़कियों की बातों को मैंने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था, क्योंकि मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर लोग झूठे हैं, जो कि मुख्तलिफ दोस्तों को आपस में लड़वाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। नूर पर रोज ही मुझे अपने साथ घर चलने की दावत देती थी। एक दफा वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थी। एहसन ने उसे रोक दिया और उसे डांटते हुए कहा कि तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो? अगर इसका दिल राजी नहीं हो रहा तो तुम इसे तंग मत करो। तब उस इंसान के लिए मेरे दिल में इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो मेरी नानी से उन दोनों के बारे में बात की तो मेरी नानी ने मुझे यही कहा कि बात सिर्फ दोस्ती की हद तक रहे तो ठीक है, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्या पता वो कैसे लोग हों। मैं हमेशा से ही नानी की बातें मानती थी, इसी वजह से इस बारी भी नानी की बात मैंने मानी। फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे नूर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं नहीं, इमरजेंसी में कहीं जाना होता था। जब मैंने नूर को कहा कि मुझे तुम्हारी गाड़ी की ज़रूरत है तो नूर ने बिला झिझक अपनी गाड़ी अपने भाई के हाथ भेज दी। तब मैं अपनी कज़न के साथ ही गई थी। जब एहसन ने मेरी कज़न को मेरे साथ देखा था तो बहुत ही मायूस हुआ था और उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ते हुए मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। तब मैंने कुछ खास इजहार नहीं किया और फिर बाद में इस बात को मैं भूल गई थी। जब भी मैं अपने कज़न के साथ उसकी गाड़ी में बैठती थी तो वो बहुत मायूस हो जाता था। यूँ लगता था जैसे वो चाह रहा हो कि मैं अकेले ही उसके साथ जाऊं, जबकि मैं अकेली उसके साथ कहीं भी जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अब बहुत अरसा गुजर गया था, मुझे नूर पर अंधा यकीन था और मैं उसका साथ हासिल करके भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उसे अपनी बहुत मुखलिस दोस्त समझती थी। उसी वजह से मुझे पता चला कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो मैंने नूर से ही मदद तलब करने का फ़ैसला किया। मेरी कज़न उस वक्त मुझे कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने उसे कहा था कि मैं किसी किस्म की गलती नहीं कर रही, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान से प्यारी दोस्त की मदद ले रही हूँ, जो हमेशा ही मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा यह भरोसा कभी ना टूटे और तुम्हें कभी भी किसी किस्म का कोई धोखा ना दे। मैंने नूर से जब मदद तलब की थी तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई थी और उसके लहजे से खुशी साफ आयां हो रही थी। उसने मुझे कहा था कि तुम सिर्फ गाड़ी थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास गाड़ी समेत पहुंच जाऊंगी। मैं उसके साथ निकल तो आई थी, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया था। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे लग रहा था कि अगर बारिश ना होती तब भी वो दोनों मुंह बोले बहन भाई मुझे फंसाने में कामयाब हो जाते। एहसन तेजी से वहां से उठा और मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। मैं खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूती है और अचानक ही मुझे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। अरे एहसन, कमरे में जाने की सहमत क्यों कर रहे हो? यही हमारे सामने काम शुरू कर दो, हमें भी तो पता चले कि तुम में कितना दम है। क्या पता तुम कमरे के अंदर जाके लड़कियों को कहते हो कि चिल्लाना शुरू कर दो, दौड़कर कुछ भी ना हो। अहमद की बात सुनकर एहसन का खून गुस्से से खौलने लगा और उसके दिमाग की नसें भी तन गई। उसने अहमद को कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो एक से ज्यादा लड़कियों को देखकर घबरा जाता है। पता नहीं कैसे संभालूंगा, मैं एक वक्त में 15 लड़कियां भी डील कर सकता हूं। उसने अहमद को कहा, और अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ इसकी औकात ही दिखानी है। इससे पहले कि वो मेरे कपड़े उतारता या मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती करता, अचानक ही पुलिस का हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से घबरा गए और थोड़ी देर पहले उन्हें जो नशा चढ़ा हुआ था वो नशा भी उतर गया था। मैंने एक नजर नूर की तरफ देखा, वो उस वक्त बेहोश पड़ी हुई थी। एहसन ने मुझे मारने की कोशिश की कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों की, मगर इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता पुलिस तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए।
मुझे वही हिफाजत के साथ दोबारा से हॉस्टल में ले आए थे। मैंने अपनी नानी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उनकी तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दरअसल पुलिस को कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मेरी कज़न ने ही की थी। वो हद से ज़्यादा समझदार थी। जब मैंने उसे हेलो कहा था और उसे मोबाइल टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी तभी उसे शक हो गया था कि कुछ गलत है। फिर जब उसने मज़ीद 1 घंटा सब्र किया और नानों के घर में कॉल करके पता किया तो उसे पता चला कि मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। उसके बाद वो परेशान हो गई और उसने पुलिस को कॉल कर दी। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे कहा कि काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा और कहा कि शुक्र करो कि तुम बच गई हो, तुम्हारी इज्जत महफूज है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब वो पुरानी बातों को याद करके परेशान होने का कोई भी फायदा नहीं है। बेहतर है कि अपने आने वाली जिंदगी की तरफ तवज्जो दो। ये बात हमेशा याद रखो कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों से भी ज्यादा हैवान बसते हैं जिनसे हम लड़कियों ने खुद को बचाना होता है।